السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب عروب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 سے لے کر آیت نمبر 150. شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیقول ان قریب کہیں گے الذین وہ جنہوں نے شرکوا شرک کیا لو اگر شاء چاہتا اللہ ما جو شرک نہ شرک کرتے ہم ولا نہ آباؤنا آباء اجداد ہمارے ولا اور نہ حرام کرتے ہم من شیء کوئی چیز کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا انہوں نے جو من قبلہم اس سے پہلے تھے حتی یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھ لیا باسنا عذاب ہمارا. قل کہہ دیجئے حل کیا ہے عندکم پاس تمہارے من علم کوئی علم فتخرجوہ بس تم نکالو اسے لنا ہمارے لیے ان نہیں تتبعون تم پیروی کرتے الا مگر ظن گمان کی یا ظن کی وین اور نہیں تم الا مگر تخرصون تم قیاس رائیاں کرنے والے. قیاس رائیاں کرتے ہو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں من گڑت سٹوریاں بنا لینا اپنے ہی گمان سے. تو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ حرام و حلال کے بارے میں ان سے منع کیا جا رہا تھا کہ آپ حرام نہ اپنے کے اوپر کسی چیز کو کرو اپنے حلال نہ کرو اپنی مرضی سے, اور اگر تم حرام حلال اپنی مرضی سے کر رہے ہو تو پھر مجھے بتاؤ اس کے اوپر کوئی گواہی لے آؤ جو اس کے تمہیں ثابت کر دے کہ تم حق پر تھے. تو اس لیسن میں کیا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ تو ان قریب کہیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ کہ مطلب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان قریب وہ جنہوں نے شرک کیا. اب وہ کیا ہے جنہوں نے حرام حلال جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لے آؤ اپنے ساتھ کوئی گواہی اگر تم سچے ہو, جب یہ گواہی نہیں لا سکے تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ چلو اگر ہم نہیں گواہی لے سکے چلو ہم نے شرک کیا تو یہ اللہ نے ہمیں کوئی پکڑا, اللہ نے ہمیں کوئی عذاب دیا یا اللہ نے ہمیں کوئی چیز غصہ کیا, اللہ نے تو کچھ بھی نہیں کہا تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آزادی دی ہوئی ہے. تو یہ اس اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ شاید یہ عقل آ جائے, اور یہ مگر جب کوئی عقل نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ پھر مزید مہلت دیتے ہیں, اور جب وہ اور ایسی مہلت دیتے ہیں کہ انسان اس برائی میں بڑھ جاتا ہے پھر اس پہ سخت عذاب آتا ہے. لیکن یہ اس مہلت کو کنسیڈر کریں کہ ان کو آزادی دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا, ہمیں کوئی اشارہ دے دیتا, ہمارے دل میں خیال آ جاتا کہ ہم غلط کریں, لیکن ہمیں کوئی اشارہ کوئی دل میں خیال کوئی ایسی بات نہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہی نہیں, وہ ہم اسے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, اس نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے, ہم جو مرضی کریں تم کون ہوتے روکنے والے. تو ان کریم کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اگر چاہتا اللہ نہ شرک کرتے ہم اور نہ آباء و اجداد ہمارے, کہہ رہے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے, تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے, ہم جس طرح مرضی مہلت دی ہوئی ہیں پھریں. تو مہلت دینا تو ایک عذاب کی صورت ہے یہ جو بڑے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اور اگر اللہ کو ناپسند ہوتا تو پھر ہم حرام ہی کیوں کرتے, اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمارے دلوں میں ڈالا نا, تو وہ خود ہی اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اس طرح جھٹلایا انہوں نے جو من قبل ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا عذاب ہمارا. تو یہ اسی طرح اس چیز کو ٹھکراتے ہیں, اس چیز کا انکار کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے, اور عذاب اتنا سخت ہوگا کہ پھر ان کو جیسے ان کے آباء و اجداد کو عذاب آ پکڑا تھا تو یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ تاکہ ان کو اور برائی میں بڑھے اور پھر ان کو سخت عذاب دے, کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے, اسی لیے کیونکہ یہ لوگ ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور دیا ہے لیکن اس کو یوز نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو آزادی اسی لیے دی ہے کہ ہر بندے کو عقل و شعور کے ساتھ آزادی دی ہے کہ وہ اپنے عقل کے ساتھ حق کو اور باطل کو سلیکٹ کرے اور پھر اس راستے پہ چلے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کے ساتھ ایسے کرے کہ وہ کہے کہ میں تو حق پر ہوں, تو میں ایسے کوئی بندہ یہ شروع کر دے کہ اگر میں حق پر آنا چاہتا ہوں تو وہ یہ کام شروع کر دے کہ کوئی بندہ کہ میں حق پر آنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے وہ ایک راستہ تلاش کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کو حق کا راستہ دکھا دے. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ہدایت پر آنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کو ہدایت دکھائی جاتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور آپ کی ایک پراپر وے دکھا دیا جائے. ہدایت پہ اب آپ نے خود سلیکٹ کری. اب یہ اگلے آیت میں کہیں گے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا. اگر دیکھو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں جیسے میں نے
اپنے اوپر میں نے چاند سورج کو یا بے جان چیزوں کو اپنے اوپر اپنے ان کو حکم دیا کہ میری عبادت کرو، تو وہ میری کرتے ہیں، میری راستے پہ میرے طریقے پہ گھومتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان کو عقل بھی دی ہے، ساتھ میرا حکم ماننے، لیکن ساتھ عقل و شعور بھی یوز کرے کہ اس کو سامنے دو راستے ہمیشہ آئیں گے، اس میں صحیح راستے کا سلیکشن اس کا خود کی پہچان ہوگی. تو کہا جا رہا ہے کہ عنقریب جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے اور نہ باؤجداد ہمارے، اور نہ حرام کرتے ہم کوئی چیز. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ لوگ جو کہتے پھرتے ہیں کہ جو تم اگر ہمیں اللہ نے مطلب ایک تو مطلب ایک غلطی اوپر سے غلطی کے اوپر کہتے ہیں نا، ایک چوری ایک اور سینہ چوری، ایک غلطی کی ہے اوپر سے کرتے ہیں کہ اگر ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح جھٹلایا انہوں نے اس سے پہلے جو تمہارے سے پہلے، اور پھر انہوں نے چکھ لیا عذاب ہمارا. کہہ دیجئے کیا نہیں پاس تمہارے کو علم، بس تم نکالو اسے ہمارے لیے، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی. مطلب کون ہے جو دلیلوں ان دلائل کی قرآن پہ ہر چیز آنے کے باوجود پیروی نہیں کرتا؟ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور جو خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو کسی طرح لیٹ ڈاؤن کر دیں، ہمیں یہ بات ماننی نہ پڑے. وَإِنْ اور نہیں تم اللہ مگر تخرصون، تم کیا سرائیاں کرتے کہ تم اپنے سے بنائے ہوئے گمان تیار کر کے، اپنے سے بنائے ہوئے آئیڈیاز تیار کر کے اس کو فالو کر رہے ہو. تم یہ نہیں کر رہے کہ میں اس کو صحیح راستے پہ چل رہا ہوں، تم یہ نہیں کر رہے، بلکہ تم نے اپنے خود ساختہ ایک راستہ بنایا ہوا کہ یہ حق ہے، یہ میرے لیے حق ہے، مجھے صحیح لگ رہا ہے، میں اس پہ ہی چلوں گا. دیکھو حق تمہاری مرضی سے نہیں چلنا، تمہاری قرآن پاک میں ہدایت اور قرآن پاک میں جو بیانات اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ تمہاری من پسندی سے بدلے جائیں گے. جو اللہ کا حکم ہے وہ حکم رہے گا، تمہیں اس کو ماننا ہے تو تم مانو، نہیں ماننا ہے تو نہ مانو، وہ تم پر ہے، لیکن وہ حکم نہیں بدلے گا تمہارے لیے. تو اپنے دماغ کی کیا سرائیوں کے ساتھ اس کے اپنی مرضی حلال و حلال میں نہیں کھا سکتا یار، اس کو حرام کہہ دیتا ہوں، یہ کیا کنسیڈریشن ہوئی؟ تو کل کہہ دیجیے فَلِلَّهُ، بس اللہ کے لیے حجت الحجت بالغۃ پہنچنے والی. حجت آتی ہے کہ کوئی دلیل آئے، اور کوئی دلیل حجت اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی دلیل مطلب کہتے ہیں کہ کوئی دلیل پہنچے اللہ کے پاس اور وہ پھر اس چیز کو کنسیڈر کرے کہ یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، یہ وہ غلط ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو کہتے ہیں کہ دلیلیں اللہ کے پاس ہی آئیں گی اور اللہ کے پاس ہی پہنچنے والی، اور اللہ ہی ان سب کو جانتا ہے. تو کہہ دیے بس اللہ ہی کے لیے حجت پہنچنے والی، مطلب اللہ کے پاس ہی ہے دلیلیں جو تم دیتے ہو. اور اللہ تعالیٰ تم ایسی دلائل سے گا کہ تم جو آج بڑی بحثیں کر رہے ہو نا، کل اللہ تعالیٰ اسی کا تمہیں ایسا جواب دے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے. پھر اگر شاء وہ چاہتا لہداکم، البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں اجمعین سب کے سب کو. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب دلائلیں ہیں، اللہ چاہتا ہے تو تمہیں ہدایت دے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ سورج چاند تاروں کی طرح نظر نہیں جاتا. اللہ نے بندے کو ایک عقل بھی دی ہے، شعور بھی دی ہے، تاکہ وہ اس کو فالو کرے. اور بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مرضی سے راستہ دے دیتا. تو بھئی اللہ تعالیٰ نے تو راستہ دے سکتا تھا، اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حجت چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود کرے. تو اللہ کوئی ہر قسم کی دلائل اور حجتیں پہنچنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حجتوں کو جانتا ہے، کیا سچ ہے کیا نہیں، کیا ہر دلیل کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اگر اللہ چاہتا ہے تو تمہیں ہدایت دے دیتا. جو تم کہتے ہو کہ ہمیں آزادی نہیں دی، اللہ نے راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں اگر جو یہ چیز دی ہے اس کو استعمال کرو، برین دی ہے اس کو یوز کرنے کے لیے دی ہے. آگے ہے کل کہتے ہیں اللہ حاضر کرو شہداء کو، اپنے گواہوں کو، اللہ دین کو جو شہدون گواہی دیتے ہیں، انا کہ بے شک اللہ نے حرام کیا آدھا اسے. اب اللہ فرمانے کہ اگر تم اس چیز کی دلائلیں دیتے ہی پھرتے ہو کہ ہاں ہماری یہ بات سچی ہے، یہ حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو ظاہر کرو جو جنہوں نے یہ بات کی تھی، اور ان کو گواہی دو کہ بے شک اللہ نے حرام کیا اسے. فائن پھر اگر شاہد وہ گواہی دے دیں گے. وہ گواہی مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ گواہی نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ گواہی دیں گے بھی ان میں سے کچھ لوگ، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ بہت بددل اور برے اور ظالم لوگ ہیں، اور یہ اللہ پر جھوٹ گڑنے والے لوگ ہیں. تو اسے پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فلا تو نہ تشہدوا، آپ گواہی دیں معہم صادقین. کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ گواہی دے دیں تب بھی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا، کیونکہ یہ لوگ جھوٹ گڑتے ہیں. ولا اور نہ تتبعوا، آپ پیروی کریں، اہواءکم خواہشات کی، اللہ دین کو جنہوں نے جھٹلایا.
کذب جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، والذین اور نہ ان کی جو نہیں وہ مان لاتے، بالآخرت آخرت وہم اور وہ بربہم ساتھ اپنے رب کے، یعدلون وہ برقرار رکھتے۔ تو آپ ان کی راستوں پہ مت چلیے گا، جو لوگ اپنی مرضی کے راستوں کو چلنا چاہتے ہیں، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو ان راستوں کو ہمیشہ انکار کرتے رہیں، کیونکہ یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دلیلیں ہی، کون لوگ دلیلوں کو نہیں مانتے؟ وہ لوگ دلیلوں کو نہیں مانتے جو اپنی خواہشات کو پیروی کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی خواہشات کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، جو اپنی مرضی کے اپنے دل کو جو آ رہا ہے میں نے وہ پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹھان لے کہ میرے دل میں جا رہا ہے جی میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ پھر کسی کو سنے نہ، تو پھر اس نے یہی ہے نا کہ اس نے اس بندے اگلے کی نہیں سنی، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ دلیلوں کو نہیں چلنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میری ہی خود ساختہ باتیں میں ہی ان کو اوپر چلوں، اور جو میں نے باتیں ذہن میں بنائی میں اپنی خواہشات پہ چلوں۔ تو ایسے لوگ دلیلوں پہ نہیں چلتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ان کے عمل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس دلیل وہ مانتا ہی نہیں، کیونکہ اس کی خواہشات ہی اس کو اس دلیل کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ تو آپ ان کے راستوں سے مت جائیے، آپ ان کی خواہشات کی طرف مت جائیے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کے طریقے کا بتا دیں کہ ایک تو یہ برائی کریں گے، پھر برائی پہ اکڑیں گے کہ اللہ نے ہمیں کرنے کو کیا، مطلب اللہ پہ ہی جھوٹ بولیں گے، پھر جب ان پہ گواہ مانگیں گے تو کئی لوگ گواہ دے بھی دیں گے، تو پھر اتنے آپ کے اوپر آزمائش بن کے آئیں گے۔ آپ نے تب بھی اپنے راستوں کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے راستے پہ انکار کرنے والے اور آخرت پہ ایمان لانے سے انکار کرنے والے لوگ ہیں، تو ان سے آپ دور رہیے۔ اور یہ لوگ اپنی چاہتے ہیں کہ ان کی من پسند ان کی ہر چیز ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو جو راستہ ہے وہ ویسے ہی دے گا، ان کی مرضی سے نہیں چلے گا۔ تو یہاں آج مشرکین کے کچھ عقائد اور مشرکین کے کچھ طریقوں کی آج بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا پکڑ جاتا ہے تو وہ خود کا اقرار کرنے کی بجائے کہ میری غلطی ہے، الٹا دوسرے کو کہہ دیتا ہے اس نے مجھے کہا تھا، اس نے مجھے یہ بات کی مجھے فورس کی تھی، اپنی غلطی نہیں انسان کنسیڈر کرتا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی کسی کی دلیل نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سی دلیل سچی ہے کون سی جھوٹی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کوئی اللہ کے سامنے بول بھی نہیں پائے گا، تو اس لیے اپنی غلطی کو ابھی سے سدھاریں۔ اور مشرکینوں کی طرح جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس کے اوپر اکڑ جاتا ہے نا، تو پھر اس کو دوبارہ اگلے گناہ کرتے مشکل نہیں ہوتی، اس لیے اپنے ہمیشہ گناہ سے بچیں اور مشرکینوں کے طریقے سے بچیں کہ اگر گناہ کر رہے ہیں تو اس کو مانیں اور فوری کریں، اللہ سے توبہ کریں، نہ کہ کہیں یہ تو اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، اللہ نے ہمیں خود کہا ہے ہم جو مرضی کریں، کیونکہ مہلت دینا بھی ایک بہت بڑا عذاب کی صورت ہے۔ آمین۔ اللہ ہم پر رحمت کرے اور ہم کو اس راستے پہ بہترین راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ۔